السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کافی لوگ کل سے مجھے کہہ رہے ہیں جب سے پاکستان نے اعلان کیا ہے نا تو کہ جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کریں گے نوبیل پیس پرائز کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے پاکستان گورنمنٹ اور یہ غلط کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے یہ تو کل کو ایران پہ نہ حملہ کر دے اور پھر یہ دیکھیں نا اسرائیل کے اوپر اس کی آنکھیں بند ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستانیوں کو ایک بات سمجھاتے سمجھاتے ایک عرصہ ہو گیا. اب تو میری تو عمر ختم ہو گئی اور بڑے میرے سے بڑے بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ بھائی پہلے پاکستان ہے، پہلے پاکستان کو ہم نے اچھا کرنا ہے، پہلے پاکستان کو ہم نے سنبھالنا ہے، پہلے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، پھر ہمیں کسی اور کی فکر کرنی ہے. معذرت کے ساتھ ہم بہت لوگوں کی فکر کرتے ہیں جن کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ریکارڈ ضرور ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں بھی کوئی جنگ شروع نہیں کی تھی، ختم کی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ تڑیاں دے دیتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ لفاظی کی مار ضرور مارتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کوئی جنگ شروع کی ہے کہ نہیں شروع کی ہے. بلکہ چلتی ہوئی جنگ جو تھی وہ اس کو ختم ضرور کیا تھا طالبان کی. اب جیسے مرضی کیا کر دیا ختم. پھر اسی طرح ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا موقع ملا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ریسٹرینٹ ضرور دکھا رہے ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کی نظر سے کہ یعنی اس شخص نے جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کو آ کے روکا تو یہ جنگ بہت آگے پھیلنے والی تھی. اور دیکھیں ہندوستان اور پاکستان دو ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، دونوں نون نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور دونوں کے لیول اب اتنا ایسکلیٹ ہو رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آر یا پار والی بات آنی تھی. اور میں بھی 2 دن میں نہیں، 4 دن میں نہیں، لیکن 5-10 دن میں ضرور آنی تھی. اور انہوں نے اس کے بیچ میں پڑھ کے رکوایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے آج تک پچھلے 40 سال میں انڈیا نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی، یہ 40 سال میں جتنا بھی انہوں نے انڈیا نے پیسہ لگایا تھا امریکہ میں، جتنی لابنگ کی تھی، سب کچھ کیا تھا. مودی نے تو کیمپینز کی تھی نا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، اور پھر نمستے ٹرمپ، اور پھر سلام ٹرمپ، پتہ نہیں کیا کیا اس نے 2-3-4 ڈیفرنٹ باری اس نے یہ باتیں کی تھیں. اور ٹرمپ نے اس کو رگیت کے رکھ دیا. پہلے تو اس کی عزت مٹی میں پڑ گئی جب CNN کے تھرو یہ خبر ریلیز ہوئی کہ جناب ہندوستان نے منت کی تھی کہ سیز فائر کرو، اور پھر ہم پیچھے پڑ گئے، ہم نے کروا دیا. اسے 1 دن 2 دن پہلے تک تو آپ کو یاد ہے کہ ڈی وینس نے کہا تھا، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ یار ان کا آپس کا مسئلہ ہے، 1500 سال پرانا مسئلہ ہے، خود کر لیں گے. لیکن جب اس کو منت کی گئی تو اس نے کر لیا. پھر اچھا پاکستان کے حق میں یہ بہت بہتر تھا. پاکستان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم ایک طاقت ہے، ہم ہندوستان سے دبنے والے نہیں ہیں، اور ہندوستان یہاں کا کوئی اس خطے کا، اس ریجن کا SHO بھی نہیں بن سکتا. ہم الحمدللہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں یہاں پہ. اس لحاظ سے چائنا اور پاکستان کی دوستی جو تھی وہ سامنے آ گئی. پاکستان، چائنا، رشیا، ٹرکی، یہ سارا جو ہے پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ بہت ابھرا. اچھا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ اس نے انڈیا پاکستان کو بار بار برابر کر دیا. 17 باری ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہا انڈیا اینڈ پاکستان، انڈیا اینڈ پاکستان، پاکستان اینڈ انڈیا. اس سے پہلے AFPAC ہوتا تھا جو امریکن پالیسی تھی، یعنی افغانستان پاکستان پہلے، اس میں بھی افغانستان پہلے تھا، AFPAC. تو اب انڈیا کی تو ساری کتنی کرائی جو اسے پانی پھر گیا، ان کو تو پسو پڑ گئے یہاں پہ. اچھا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو تنازع ہے اس کو میں نے حل کرنا ہے. اب کشمیر دیکھیں دنیا کا غالباً سب سے زیادہ آؤٹ سٹینڈنگ ایک ایشو ہے اور ہمیں اس کو حل کروانا ہے. اور اگر ایک سپر پاور جو ہے اس کا صدر والنٹیئر کر رہا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرتا ہوں تو ہمیں تو قبول ہے. انڈیا کو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ انڈیا تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اب وہ بول نہیں سک رہے، اب ان کی آواز نہیں نکل رہی. تو اگر ہم اس باری ہم یہاں پہ اپنے کارڈ صحیح کھیلتے ہیں، اگر ہم بحیثیت ملک سوچتے ہیں اور پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں، تو ہم کم از کم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، کشمیر کو آزاد کروا لیں، اور اپنے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو آپ دیکھیں آج کل کافی اس پہ کنٹرول ہوا ہوا ہے الحمدللہ، اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہماری یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. ایوارڈ نامنیٹ ہونا اور بات ہے اور ایوارڈ ملنا اور بات ہے، وہ ایک الگ باتیں ہیں. لیکن ایکچولی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان سیز فائر کر کے ایک پوٹینشلی نیوکلیئر وار کو اس نے روکا ہے.
یہ تو اس کا کریڈٹ ہے, یہ تو nobody can take that credit away from him. اور اس میں جو امریکن ایمبسیز ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, ان کا بڑا کلیدی رول رہا ہے, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے کہ پیس کسی طرح پریویل کر جائے. کیونکہ دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک پاگل آدمی کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو گوبر آریہ ہونا ہے یا آپ کو مودی ہونا ہے یا آپ کو ارنب گوسوامی ہونا ہے, وہ لیکن جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو جنگ نہیں سوٹ کرتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آگے بڑھنے کا ٹائم آ رہا ہے. ورلڈ بینک آپ کے اوپر اعتبار کر رہا ہے, آئی ایم ایف آپ کے اوپر اعتبار کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کے اوپر اعتبار کر رہا ہے, جو عرب کنٹریز ہیں وہ آپ کے اوپر اعتبار کر رہی ہیں. آپ کے راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. کویت نے آپ کے اوپر سال لگائی ہوئی ویزا کی پابندی جو ہے اس کو ایک دم سے اٹھا لیا اور ختم کر دیا اس کو. پاکستان کا ایک وقار بننا شروع ہو رہا ہے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. پاکستان کی اب بات سنی جا رہی ہے. آپ کے فیلڈ مارشل کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یار تمہارا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے کوڈ گروپ جو بنا ہوا ہے, 4 ممالک کا جو الائنس بنا ہوا ہے جس میں انڈیا شریک ہے, انڈیا کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, امریکہ کی, آسٹریلیا کی, جاپان کی, اور آپ نے سب کو زیرو کر دیا. آپ نے سب کو زیرو کر دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ خطے میں انڈیا تمہارا جو ہے کوئی آئیڈیالوجی کا رکھوالا نہیں ہو سکتا, وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, اس کی اپنی اکانومی جو ہے وہ فج فگرز کے اوپر ہے, فیک فگرز کے اوپر ہے. اور جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان کے راستے ہی سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی ہونی ہے لوگوں کی, جو دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. اور پاکستان کو تو اب برکس کا بھی حصہ ہونا چاہیے جا کے, اور پاکستان کو تو ایسی تمام چیزوں کا حصہ ہونا چاہیے جس سے پاکستان میں انفراسٹرکچر بڑھے, جس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھے, جس سے پاکستان میں نوکریاں آئیں, جس سے پاکستان کا وقار بلند ہو. ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی اپنی سالمیت پہ نہیں ہم نے فیصلہ کیا. یہ ہم نے کوئی اپنی چیز گروی رکھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. بڑے انڈیا کا میڈیا کہی جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے امریکن بیسز دے دی. نہ پاکستان نے کل امریکن بیس دیے تھے, نہ پاکستان آج دے رہا ہے, نہ پاکستان کل دے گا انشاءاللہ. اور آپ کو میں ایکچولی بتاؤں, امریکہ کو بھی آپ وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا نہ سمجھیں, ان کو بھی ہمارے ہاں بیس کی ضرورت نہیں ہے. شاید وہ کبھی, ابھی نہیں ہے بالکل. مڈل ایسٹ میں 19 جگہوں پہ ان کے بیسز ہیں, 19 جگہوں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کے بیسز ہیں. تو یہ انڈین جو میڈیا ہے اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے, کیونکہ وہ ناچنا جانو آنگن ٹیڑھا, جو ان کا میڈیا بھونکتا رہا ہے ڈیورنگ دا کانفلکٹ, بھونکتا رہا ہے ڈیورنگ دا وار, بھونکتا رہا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے. آج میں وال اسٹریٹ جرنل پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین میڈیا یہ اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کر چکا ہے, اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز کر چکا ہے, اس سے پہلے CNN بتا چکا ہے, اس سے پہلے RT بتا چکا ہے, اس سے پہلے الجزیرہ بتا چکا ہے. دنیا میں ہر جگہ پہ ان کے میڈیا کے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے. کیوں کہ ان کی حکومت بھی اور ان کا میڈیا بھی جھوٹ بولنے پہ. اور اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں جا کر انہوں نے اپنا موقف رکھا. وہ اس وفد کی اس کا کریڈٹ ہے جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے. اور ادھر سے ششی تھرور 40 پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے شروع جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے کیا. تو ان کا خیال تھا کہ سب سے زیادہ ہماری یہاں سنوائی ہوگی. ایک سوال اس کا ہی جواب نہیں دے سکے وہ لوگ. اور بلاول بھٹو نے ایک سوال کیا کہ جناب یہ بتائیں پہلگام میں پاکستان کہاں تھا, اس کا کوئی ایویڈنس تو دے دیں, کوئی ثبوت تو دے دیں, کوئی لنکج تو دے دیں, کوئی تو سرا دے دیں جس کو پکڑ کے ہم پیچھے تک پہنچ جائیں. اور دوسرا یہ کہ اس کی انٹرنیشنل انکوائری کیوں نہیں کرنے دے رہے. نہیں تھے جواب دونوں کے ہندوستان کے پاس. تو پاکستان اس وقت جس ٹریجیکٹری پہ ہے اور جس لیول پہ جا رہا ہے, پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری آف دا ورلڈ بن کر ابھر رہا ہے. پاکستان ایک ریلیونٹ کنٹری آف دا ورلڈ بن کر ابھر رہا ہے. پاکستان ایک جو ہے رسپانسبل گلوبل سٹیزن کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس کے اوپر آنے کو مت روکیں پلیز, اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں اس پہ نہ کریں. ہماری ابھی تک رپورٹنگ جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ فلاں شیعہ ہے تو فلاں سنی ہے تو فلاں یہ ہے. نہیں, پلیز ان چیزوں کو چھوڑ دیں, سطحی چیزوں کو چھوڑ دیں, اوپر آئیں. نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, ہوں گے اپنے اپنے علاقوں میں ہیں, ٹھیک ہے ہم لوگ, لیکن ہم پہلے پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں.
اور اسی کو اپنی شناخت رہنے دیں. اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ کمپرومائز نہیں کر رہے کسی قسم کا. لیکن اگر ہمارے یعنی ارباب اختیار کی کسی بات سے, کسی فیصلے سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس آتی ہیں, پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کے نوجوان کا مستقبل بہتر ہوتا ہے, تو سو بسم اللہ بالکل ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اب آپ کی رائے بدلنے میں ہیلپ ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.